بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم اینڈ خوش آمدید۔ آپ کو ہفتہ نمبر 4 میں اور ویڈیو نمبر 3 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہفتہ نمبر 3 میں ہم نے اپنے تمام اسباق کا جیسے حوالہ دیتے ہوئے اور ان کی وضاحت اور پڑھائی اور اس کا مشقی کام کو سمجھا تھا۔ امید ہے کہ تمام کام جو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کو کام کرنے میں مدد مل رہی ہوگی۔ آج ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ ہے خطوط غالب، یعنی مرزا غالب کو آپ بحیثیت شاعر تو آپ نے پڑھا ہے، کیونکہ آپ کے نصاب میں جو ایک غزل دی گئی تھی جس کا عنوان تھا پہلا مصرع، میں آپ کو بتاتی ہوں، اور یقیناً آپ نے اس کا مشقی کام بھی کیا ہوا ہے اور آپ نے اس کی اچھے سے تیاری بھی کی تھی کلاس میں۔ تو پہلا اس کا مصرع تھا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے۔ تو بحیثیت شاعر کی حیثیت سے ان کے بارے میں آپ نے بہت تفصیل سے ساری معلومات جو ہے اپنی کاپی میں تحریر کری تھی، اور ساتھ ہی ان کی غزل کی تشریح کری تھی، اس کو سمجھا تھا اور اس کا تمام جو ہے مشقی کام بھی کیا تھا۔ تو اس طریقے سے شاعر کی حیثیت سے تو آپ غالب سے بہت اچھے سے واقف ہو گئے ہوں گے، لیکن بحیثیت نثر نگار یا مکتوب نگار، مکتوب نگار سے مراد ہے کہ خط لکھنے میں ان کا انداز تحریر کیا تھا، یا ان کے خیالات کیا تھے، یا وہ کس انداز سے خطوط نگاری کے اندر تبدیلی لائے ہیں، اور پرانے دور میں خطوط جو ہے وہ کس طرح لکھے جاتے تھے، اور نئے جدید دور میں خطوط نگاری کا کام جو ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے جو ہے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خطوط نگاری ہوتا کیا ہے۔ جب تک ہمیں ان چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا تو ہم جو ہے آگے کا جو کام ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے، اور جب ہمیں ان کے بارے میں معلومات ہو جاتی ہے اور اچھے سے یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، اور بحیثیت نثر نگار یا مکتوب نگار کی حیثیت سے مصنف کے بارے میں معلومات ہو جاتی ہے، تو اس کی جو تحریر ہوتی ہے اس کو سمجھنے میں بھی ہمیں بہت مدد ملتی ہے۔ سب سے پہلے خط جو ہے وہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ایک لکیر یا نشان کھینچ دینا، لیکن اردو ادب میں خط سے مراد جو ہے وہ تحریر لی جاتی ہے جس سے ہم کسی دوسرے کو اپنے حال و احوال کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کا حال و احوال جو ہے وہ جانتے ہیں۔ یعنی تحریر کے ذریعے سے ہم اپنے حالات کو، اپنے واقعات کو، اپنے ماحول میں ہونے والے کاموں کو، اپنی ذاتی باتوں کو ہم دوسرے تک پہنچا کے اور ان سے جو ہے ان کی تمام باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خط کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ نجی خطوط ہوتے ہیں جس میں شخص جو ہے وہ دوسرے شخص کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جوڑتا ہے تحریر کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اور بات چیت کرتا ہے۔ دوسرے ہیں کاروباری خطوط، کاروبار کے بارے میں جو ہے وہ لین دین کرنا، یا ایک شہر میں کتنا سامان چاہیے یا دوسرے شہر میں کتنا سامان پہنچانا ہے، اس طرح کی جو بات چیت جو ہے وہ تحریر کے ذریعے جب کی جاتی ہے تو وہ کاروباری خطوط کہلاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور قسم آ جاتی ہے سرکاری خطوط، یعنی جو ہمارے سرکاری طور پر، حکومتی طور پر جو ہے وہ پیغامات جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں اور لیے جاتے ہیں، پہنچائے جاتے ہیں، اور ان سے ایک دوسرے کو آگاہ کیا جاتا ہے تحریر کے ذریعے، تو وہ کہلاتے ہیں سرکاری خطوط۔ خطوط نگاری کرنے کے جو ہے وہ کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں، وہ پہلے چھوٹی جماعتوں میں ہم سیکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج تھوڑا سا اعادہ کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ ابھی تک جو ہم خط تحریر کرتے آتے ہیں تو ہمیں ساری چیز جو ہے وہ اس میں نظر آتی ہے، اس کی جھلک نظر آتی ہے کہ ہم کس انداز سے تحریر کرتے ہیں۔
سب سے پہلے خط لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مقام اور پتہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آداب اس کے بعد تاریخ لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد القاب لکھا جاتا ہے کہ آپ کس کو مخاطب کرتے ہیں. پھر دعا و سلام ہوتا ہے. اس کے بعد نفس مضمون ہوتا ہے. پھر دعائیہ کلمات ہوتے ہیں. اختتام ہوتا ہے خط کا. اور مکتوب نگار کا نام اور پتہ، ٹھیک ہے. بلکہ اختتام میں آپ اپنا نام بھی تحریر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ جب خط تحریر کرتے ہیں کسی کو بھی، تو سب سے پہلے آپ اس کا نام اور پتہ لکھتے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں جس تاریخ کو آپ اس کو خط تحریر کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے جو مخاطب کرا ہے، والد کو لکھا ہے، دوست کو لکھا ہے، کسی بہن کو، والدہ کو، انکل کو، آنٹی کو، جس کو بھی لکھا ہے اس کو آپ نے کس طرح مخاطب کرا ہے. آپ کا مخاطب کرتے وقت جو الفاظ ہیں ان کا چناؤ کیسا ہے اور ان کے آداب کیا ہیں، وہ چیزیں آپ نے یہاں تحریر کرنی ہے. اس کے بعد سلام و دعا سے خط کی شروعات کی جاتی ہے. پھر نفس مضمون یعنی جو موضوع ہوتا ہے خط کا اصل میں، کہ آپ اس کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں. یا فرض کریں جیسے آپ نے چھٹیاں ہو گئی ہیں اور آپ نے ان کو اپنے گھر دعوت دی ہے، اپنے شہر میں بلایا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ چھٹیاں گزارنا چاہتے ہیں، تو یا کوئی چیز آپ نے آپ تک پہنچی ہے، کوئی تحفہ دیا ہے اور آپ نے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، تو اس طرح کا جو موضوع ہوتا ہے اصل پورے خط کا وہ آپ نے اس کے دعا و سلام کے بعد جو ہے اور خیریت کے بعد جو ہے وہ شروعات کرنی ہوتی ہے. یعنی وہ کہلاتا ہے نفس مضمون. جب آپ تمام بات چیت کر چکتے ہیں اور موضوع کے لحاظ سے جو ہے وہ جملے جو ہے عبارت جو ہے وہ تحریر کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے اس تحریر کا اختتام آتا ہے، اور جو کہ دعا یا کلمات سے آتا ہے. یعنی وہاں اس طرف موجود جو ہے بڑوں کو جو ہے آپ سلام دعا کہتے ہیں، بچوں کو دعائیں وغیرہ دیتے ہیں. تو ایسے جو جملے ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں دعا یا کلمات. اس کے بعد جو ہے اختتام ہوتا ہے. یعنی آپ اپنا جو ہے وہ تعارف لکھتے ہیں، کیا وہ آپ کا پیارا دوست، آپ کا پیارا ساتھی، آپ کا پیارا بیٹا، اس طرح کے جو اختتام کے جملے ہوتے ہیں وہ تحریر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنا نام اور پتہ تحریر کرتے ہیں. تو یہ تو ایک خط لکھنے کا طریقہ ہے جو کہ ہم اچھے سے جانتے ہیں پہلے بھی، لیکن جو ہے کہ جب ہم نے خطوط غالب کو پڑھنا ہے تو ہم نے تھوڑا سا اس کو دہرانا ہمارے لیے ضروری تھا، جو کہ اب آپ کو اچھی طریقے سے یاد آ گیا ہوگا. یہ تو ہو گئے خط کے اجزاء ہو گئے، خط کی اقسام ہو گئی اور خط کی تعریف ہو گئی. مرزا غالب بحیثیت نثر نگار یا مکتوب نگار. تو یہاں کیونکہ ہمارا موضوع ہے خطوط غالب اور ہمارے پاس غالب کے 2 خط ہیں. جو پہلا خط ہے ان کا جس کے نام ہے وہ ہے بنام ہر گوپال تپتا. تو جب میں یہ خط پڑھوں گی تو میں آپ کو ان کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ کس کے نام لکھا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم مرزا غالب کو بحیثیت نثر نگار یا مکتوب نگار کی حیثیت سے تھوڑی سی جو خصوصیات ہیں ان کو ذرا سا دہراتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے خطوط نگاری شاعر کی حیثیت سے تو آپ کی ایک پہچان ہے ہی، پر مکتوب نگار کی حیثیت سے یا نثر نگار کی حیثیت سے آپ کی تحریر کی کیا خوبیاں ہیں، یا آپ نے اس خطوط نگاری کے اندر جو ہے وہ کیا تبدیلی پیش کی ہے. غالب سن 1797 میں پیدا ہوئے. وطن جو تھا یعنی ہندوستان میں آگرہ شہر تھا. کیونکہ آپ کے خاندان کا تعلق جو تھا وہ مرزا غالب کا جو تعلق تھا جس خاندان سے تھا وہ ترک ایرانی خاندان تھا، جو کہ ہندوستان میں آ کر آباد ہوا تھا، اور جو کہ بہت معزز اور ایک اعلیٰ خاندان تھا. آپ کے دادا جو تھے وہ میر شاہ عالم ہندوستان میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور بچپن میں ہی آپ کے والد کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا. تو چچا نے آپ کی پرورش کی.
چونکہ ایک ایرانی خاندان تھا تو ایران میں کیونکہ فارسی بولی جاتی ہے تو گھرانے کے اندر جو تھی وہ بول چال میں فارسی جو تھی وہ زبان زیادہ استعمال ہوتی تھی، اسی لیے آپ کا جو رجحان جو تھا وہ فارسی زبان کے اندر زیادہ تھا، اور آپ نے اس کے قواعد کو سمجھنے میں بچپن ہی سے جو تھا وہ عبور حاصل کر لیا تھا، یعنی دسترس حاصل کر لی تھی، مہارت حاصل کر لی تھی۔ چچا نے آپ کی پرورش کری، معمولی تعلیم حاصل جو تھی وہ کری تھی، لیکن جتنی بھی تعلیم حاصل کری تھی اس کے قواعد و ضوابط کو اتنے اچھے طریقے سے سمجھا تھا کہ اتنی عمر میں اس وقت کے لوگوں کے اندر وہ معلومات موجود نہیں تھی جتنی کہ آپ کو حاصل تھی۔ فارسی زبان و قواعد میں زبردست عبور حاصل تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ آپ کا تعلق ہی اس طرح کی فیملی سے تھا، ایسے خاندان سے تھا، تو لہٰذا سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے فارسی کی قواعد کو اچھے سے سمجھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ شاعری کے علاوہ اردو نثر کو آپ نے بنایا اور سنوارا ہے۔ شاعری میں تو آپ نے کمال دکھایا ہی ہے، لیکن اردو نثر کے اندر بھی آپ نے اس کو جو ہے زبان کی تبدیلی جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس سے جو ہے یہ نثر کا جو اردو زبان کے اندر جو نثر کا حصہ ہے وہ سج گیا اور خوبصورت بن گیا۔ فلسفہ، سیاست، معاش اور معاشرت جیسے موضوعات کو نئے انداز سے آپ نے پیش کیا، یہ صرف آپ ہی نے کیا۔ اس وقت اردو نثر کے اوپر بہت مشکل دور تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بڑے بڑے خطوط نگاری کا کام ہوتا تھا تو وہ جو ہے بڑے بڑے القاب لکھے جاتے تھے، بڑی بڑی تحریریں ہوتی تھیں، مشکل الفاظ کا استعمال ہوتا تھا، لیکن آپ نے اس کے اوپر کچھ کتابیں لکھیں جنہوں نے اس اردو نثر کو جو ہے وہ تبدیل کرنے میں جو ہے بہت آسانی پیدا کر دی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو سب سے عظیم کارنامہ تھا وہ خطوط نگاری کو مختصر اور آسان بنانا تھا۔ تحریر چونکہ اس ٹائم خطوط نگاری کے اندر جو تحریر ہوتی تھی وہ فارسی زبان میں ہوتی تھی، اور جملے بھی بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، عبارتیں بھی بہت بڑی بڑی ہوتی تھیں، اور دوسری زبانیں جیسے ہندی ہے، عربی ہے، فارسی ہے، یہ اس طرح کے الفاظ کا جو تھا استعمال وہ بے تحاشا ہوتا تھا خطوط نگاری کے اندر۔ تو مرزا غالب نے اس چیز کو تبدیل کر کے اس تحریر کو، اس صنف کو، اس اردو نثر کی صنف کو جو ہے وہ خوبصورت بنا دیا تھا۔ مرزا غالب کی وجہ سے جو خطوط نگاری کے اندر تبدیلیاں آئیں ان میں سب سے پہلی تبدیلی یہ تھی کہ غالب نے القاب و آداب کو سادہ اور مختصر بنایا۔ یعنی جب ہم خطوط نگاری کا کام شروع کرتے ہیں تو جو یہاں پر مخاطب کے لیے بڑے بڑے پہلے جو تھے وہ لقب لکھے جاتے تھے، بڑے بڑے ادب و آداب کے جملے تحریر کیے جاتے تھے، آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ مختصر کر دیا اور آسان کر دیا۔ اس کے بعد غالب نے حاضر جو غیر حاضر تھا جس کو مخاطب کرتے ہیں وہ اس ٹائم حاضر نہیں ہوتا، تحریر کے ذریعے ہم اس کو مخاطب کرتے، آپ نے اس طرح کی تحریر کو خوبصورت بنا دیا، ان تحریروں کو ایسا کر دیا کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ جس کو ہم خط تحریر کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے، یا دو آدمی جو ہے وہ آپس میں گفتگو جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ باقی تیسری چیز آپ نے جو تبدیل کری وہ مکالمہ نگاری تھی۔ مکالمہ نگاری کو آپ نے دلچسپ بنایا، زبان آپ نے اتنی سہل اور آسان اور دلچسپ بنا دی کہ بات چیت سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر زبانیں، یعنی جیسے کہ پہلے خطوط نگاری کے اندر ہندی، عربی اور فارسی زبانوں کا جو ہے وہ جملوں کا جو ہے استعمال زیادہ ہوتا تھا اور ان زبانوں کا کام زیادہ تھا، آپ نے ان زبانوں کے الفاظ جو ہے خطوط نگاری میں بہت کم استعمال کرے اور اردو زبان کا جو استعمال ہے وہ زیادہ کرا اور آسان سے طریقے سے کرا۔ اس کے علاوہ مزاحیہ اور سادہ الفاظ کو بڑی دلچسپی سے خطوط نگاری میں جگہ دی، یعنی کوئی بات چیت اگر کری خطوط نگاری میں تو اس کو اتنی آسان زبان میں کرا، اتنے مزاحیہ انداز سے جملے تحریر کرے کہ خط پڑھنے والے کو ایک تو یہ محسوس ہوتا کہ جس سے وہ مخاطب ہے وہ سامنے موجود ہے، دوسرے ایسا لگتا کہ وہ جب آپس میں بات کر رہے ہیں تو وہ بات چیت کے ساتھ ساتھ ہنسی مذاق بھی کر رہے ہیں۔ بے تکلفی، خلوص، شوخی اور محبت کو اختیار کیا، یعنی خطوط نگاری کی تحریر کے اندر جو ہے وہ بے تکلفی کے جملے جو ہے وہ شامل کرے، محبت سے بات چیت کری، شوخی اور شرارت کی جھلک نظر آئی،
ٹھیک ہے. الغرض غالب جو ہیں وہ جدید خطوط نگاری کے اگر موجد کہلائے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے نہ صرف شاعری میں بلکہ نثر میں بھی اپنی شخصیت کا لوہا جو ہے وہ منوا لیا. شاعری میں تو اپنی مثال آپ تھے ہی، کیونکہ غزل کو انہوں نے جدید غزل میں ڈھال دیا تھا، اور غزل کو جو ہے وہ انہوں نے زمانے کو جدید غزل سے روشناس کرایا تھا. اسی طریقے سے نثر کے اندر بھی انہوں نے پوری دنیا کو جو ہے وہ خطوط نگاری کا جو طور طریقہ تھا، جدید خطوط نگاری کا جو طریقہ تھا، اور جتنا آسان بنا کر پیش کرا، اس کو جب لوگوں نے اپنایا تو وہ جو تبدیلی کا سبب جو بنا وہ صرف آپ کی شخصیت تھی اور آپ کی ذات تھی. اگرچہ کہ کتنے ہی نثر نگاروں نے اس میدان میں ان کی پیروی کی، یعنی بہت سارے بعد میں نثر نگار ایسے آئے جنہوں نے آپ کا طور طریقہ اپنایا، اس طریقے سے خطوط نگاری کے اندر جو ہے مزید کام کرنے کی کوشش کی، مگر وہ آپ جیسا مقام حاصل نہیں کر سکے. آج بھی اردو ادب میں نثر نگاروں نے بہت بلند پایا پیمانے پر خطوط نگاری کے اوپر کام کرا ہے، اور اردو نثر کا جو یہ جو حصہ ہے یہ مالا مال ہے. اگر مرزا غالب کو جدید بانی کہا جائے خطوط نگاری کا تو یہ غلط نہ ہوگا. یہ جتنی بھی خصوصیات اس طرح میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اب ہم ان کے اگر نصاب میں شامل 2 خطوط پڑھیں گے اور مشاہدہ کریں گے ساتھ ساتھ اور غور کریں گے تو ہمیں یہ ساری باتیں جو ہے نظر آئیں گی. خاص طور پہ زبان کا استعمال، جملوں کا استعمال، ان کی تحریر کی شوخی و شرارت، مخاطب کرنے والے کے ساتھ بات چیت تحریر کے اندر اس طرح کرنا کہ جیسے وہ سامنے موجود ہے، اور القاب یعنی جب اس کو خط لکھنا شروع کرتے تھے تو جس طرح مخاطب کرتے تھے وہ جملے کس طرح کے آپ تحریر کرتے تھے، یا کس طرح کے تحریر کرنے کا طریقہ جو ہے آپ نے اپنایا، یہ ساری باتیں جو ہے ہم اس سبق میں یا اس موضوع میں نظر آئیں گی. آپ کے نصاب میں صفحہ نمبر 112 پر غالب کے خطوط موجود ہیں، اور 2 خط ہیں. پہلا خط ہے بنام ہر گوپال تفتہ. غالب کا پہلا خط آئے گا بنام ہر گوپال تفتہ، اور دوسرا خط ان کا ہے بنام میر مہدی مجروح. تو پہلا خط ہم پڑھتے ہیں ان کا بنام ہر گوپال تفتہ کا. صفحہ نمبر 112. کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی؟ اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹنے کی وجہ تو لکھو. یہ مرزا غالب جو ہیں اپنے دوست کو تحریر کر رہے ہیں، گوپال جن کا نام ہے، اور مخاطب کرنے کا انداز آپ نے دیکھا کہ کتنے اچھے طریقے سے، کہ جیسے کہ وہ سامنے موجود ہے اور ان کی ناراضگی کی جو ہے وہ وجہ پوچھ رہے ہیں. میں اس تنہائی میں صرف خطوط کے بھروسے سے جیتا ہوں، یعنی اپنا بھی بتا رہے ہیں کہ اب میں یہاں پر اس جگہ پر اکیلا ہوں، تو تم لوگوں کے خط آتے ہیں تو میں بس وہ پڑھتا ہوں تو میرا جو ہے وہ وقت گزرتا ہے. یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا. یعنی غور کریں آپ جملوں پہ کہ اس طرح کے جملے ہیں مخاطب کرنے والے کو، اپنے دوست کو جس طرح وہ مخاطب کر رہے ہیں، جس طرح کی تحریر دے رہے ہیں وہ، جس طرح تحریر سے وہ اس سے بات چیت کر رہے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ سامنے کھڑا ہوا ہے اور موجود ہے. یعنی غائب کو حاضر کرنا، یعنی جو اس ٹائم حاضر نہیں ہے اور اس کو سامنے لا کے اس طرح مخاطب ہونا اور ایسے بات چیت کرنا کہ تحریر کے اندر ایک دلچسپی، جملوں میں ایک بے تکلفی جو ہے وہ جھلک جو ہے اس کی دکھائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا. خدا کا احسان ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو اطراف و
جانب سے 2-4 خط نہیں آ رہے ہوتے، یعنی اطراف یعنی ارد گرد سے جو ہے وہ آس پاس سے رہنے والوں کے پاس سے خط موصول نہ ہو رہے ہوں، بلکہ ایسا بھی دن ہوتا ہے کہ 2 بار ڈاک کا ہر کارہ خط لاتا ہے، ہر کارہ نوکر، یعنی ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ویسے تو روز ہی خط آتے رہتے ہیں دوستوں کے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دن میں 2 خط مل رہے ہوتے ہیں، تو میرا تو یعنی کہ خط پڑھ کے دوستوں سے بات چیت کر کے ایک طرح سے تحریری طور پر وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے، 1-2 صبح کو اور 1-2 شام کو، یعنی جس دن 2 خط آتے ہیں تو کبھی صبح 2 خط آ جاتے ہیں، کبھی شام میں 2 خط آ جاتے ہیں، میری دل لگی ہو جاتی ہے، دن اس کے پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتا ہے۔ یہ کیا سبب 10-12 دن سے تمہارا خط نہیں آیا؟ پہلے تو یہ بتایا ہے کہ کبھی کبھی میرے دن میں 2 خط آ جاتے ہیں تو میں ان کو پڑھتا ہوں، میرا ٹائم بہت اچھا گزر جاتا ہے، اس کے بعد جب میں اس کا جواب لکھتا ہوں تو میرا وقت جو ہے گزرنے کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا 10 دن گزر گئے، 12 دن گزر گئے، تمہارا کوئی خط ہی نہیں آیا، یعنی خط نہیں آیا اس کا مطلب ہے کہ تم نہیں آئے، ٹھیک ہے، یعنی وہ سامنے والے سے اپنے دوست سے اس طرح مخاطب ہو رہے کہ جیسے وہ سامنے بیٹھا اور اس سے بات چیت کر رہے، تو لہٰذا جب وہ خط ہی نہیں، اس کی طرف سے جواب ہی نہیں آیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10-12 دن سے جو ہے ملاقات دوست سے نہیں ہوئی۔ خط لکھو صاحب، نہ لکھنے کی وجہ لکھو، یعنی ابھی تک تم نے خط نہیں لکھا تو پہلے تو بھئی تم سب سے پہلے خط لکھو تاکہ پتہ چلے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے یہ کہ اگر خط نہیں لکھ رہے ہو تو اس کی وجہ تو لکھو کہ اتنے دن سے کیوں نہیں لکھا، اتنا ٹائم جو ہے خط و نگاری کے اندر یا خط و کتابت کے اندر جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے۔ آد آنے میں بخل نہ کرو، بخل کنجوسی نہ کرو، یعنی یہ جو آد آنا ایک آنا جو پیسہ لگا کرتا تھا ڈاک کے ٹکٹ کے اوپر، تو وہ ایک طرح سے شرارت سے شوخی سے جو ہے وہ اپنے دوست کو بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تم جو ہے یہ کنجوسی کرنے کی کوشش نہ کرو جو تم نے 10 دن سے خط نہیں لکھا۔ ایسا ہی ہے تو بیرنگ بھیجو، بیرنگ اس خط کو کہتے ہیں جس پہ ڈاک ٹکٹ جو ہے وہ نہیں لگا ہوا ہوتا، اور جب ڈاکیا اس خط کو بیرنگ کو لے کر آتا ہے جس کے پاس، پھر ڈاک کے ٹکٹ کے پیسے جو ہے وہ اس سے وصول کرتا ہے۔ تو عموماً یہ خط جو ہے ایمرجنسی میں لکھے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر مرزا غالب اپنے دوست سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کنجوسی کر رہے ہو تم تھوڑے سے یہ ڈاک ٹکٹ کے پیسے خرچ کرنے میں تو بھئی بیرنگ ہی بھیج دو، یعنی ڈاک کا ٹکٹ جو میرے پاس لائے گا خط تمہارا میں اس کو خود پیمنٹ دے دوں گا۔ تو نہ لکھنے کی وجہ لکھو، آد آنے میں بخل نہ کرو، ایسا ہی ہے تو بیرنگ بھیجو۔ سوموار ہے 27 دسمبر سن 1858، غالب یعنی غالب اپنے دوست کو ہر گوپال تپتا کو اس طریقے سے خط لکھا، اس میں خطرہ لکھنے کی ان کی جو ہے شکوہ جو ہے وہ واضح کرا ان کو، پھر تھوڑا سا یہ بھی بتایا کہ اگر تھوڑی بہت کنجوسی کر رہے ہو ڈاک کے ٹکٹ کی وجہ سے تو وہ نہیں کرو، تم بیرنگ بھیج دو، لیکن خط ضرور لکھو کیونکہ میں یہاں پر اکیلا ہوں اور میرا جو ہے یہ خط و کتابت سے جو ہے وقت جو ہے وہ گزرتا ہے، اور خط جو ہے وہ ایک طرح سے ملاقات ہے میری دوستوں سے کہ جب میں ان کے خط پڑھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے دوست میرے سامنے ہیں اور وہ مجھ سے بات چیت کر رہے ہیں، اور اسی طرح میں ان کو جو ہے خط کا جواب بھی اسی انداز سے دیتا ہوں، تو لہٰذا جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو میں نے مرزا غالب کی خطوط نگاری کی جو خصوصیات بتائیں یا انہوں نے جو جدید انداز جو ہے وہ خط و کتابت میں پرانے خط و کتابت کے طریقوں کو جو تبدیل کر کے جدید طریقہ جو انہوں نے اس میں دیا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ ان کی تحریروں میں بھی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اس خط میں بھی نظر آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو 3-4 اور بڑی واضح خصوصیت بتائی کہ پہلے زمانے میں جیسے فارسی میں خطوط لکھے جاتے تھے، بڑے بڑے القاب لکھے جاتے تھے، بڑے بڑے جملے اور بڑی بڑی باتیں لکھی جاتی، تو ایسی کوئی بھی بات جو ہے ہمیں ان کے خط میں نظر نہیں آتی، یعنی انہوں نے اس طریقہ کار کو بالکل جو تبدیل کر کے جو خطوط نگاری کا نیا طریقہ جو اپنایا تھا اور اردو نثر میں جو ہے وہ دیا ہے، وہ بالکل صحیح ہے کہ ان کے القاب بھی مختصر ہیں، ان کے جملے بھی جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، اور اردو زبان کا زیادہ استعمال ہوا ہوا ہے اور آسان زبان کا زیادہ استعمال ہوا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عبارت جو ہے وہ مختصر ہے، خط بھی مختصر ہے، الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ شوخی
بے تکلفی اور آسان جو ہے الفاظ کا استعمال ہے۔ اسی طرح ان کا دوسرا خط بھی ہم پڑھتے ہیں، وہ دوسرا خط ہے بانام میر مہدی مجرو۔ ہاں 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 میرا پیارا میر مہدی آیا، یہاں کوئی القاب نہیں ہے، کوئی اداب نہیں ہے، ڈائریکٹ کی جیسے دوست کا خط ملا اور تو ایک جو ہے وہ خوشی کا جو اظہار ہے اس اظہار کو کر کے جو ہے اپنے دوست کو مخاطب کرا ہے۔ ہاں 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 میرا پیارا میر مہدی آیا، یعنی خط وصول ہوا دوست کا، تو خط کو وصول کرتے ہی انہوں نے جس طرح اپنے دوست کو مخاطب کرا وہ طریقہ کار تحریر ہے۔ آؤ بھائی مزاج تو اچھا ہے، بیٹھو، یہ رامپور ہے، دارالسرور ہے۔ دارالسرور کہتے ہیں، سرور کہتے ہیں خوشی کی جگہ، دار کہتے ہیں در جگہ کو کہتے ہیں، اور سرور یہ جو ہے خوشی کی جگہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر خط ہاتھ میں پکڑتے ہی وہ ایسے اس خط سے بات چیت کر رہے ہیں کہ جیسے کہ دوست جو ہے وہ آ گیا ہے اور اس کو وہ بیٹھنے کو کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ مل کے جو ان کو خوشی ہو رہی ہے وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو لطف یہاں ہے وہ اور کہاں، پانی سبحان اللہ، یعنی رامپور میں وہ موجود ہے تو اس جگہ کی وہ خوبی بتا رہے ہیں اپنے دوست کو، جو لطف یہاں ہے وہ اور کہاں، پانی سبحان اللہ، شہر سے 300 قدم پر ایک دریا ہے اور کوسی اس کا نام ہے۔ یہ اپنے علاقے جہاں پر وہ رامپور میں رہتے ہیں اس جگہ کی وہ خوبی بتا رہے ہیں، اس جگہ کی خوبصورتی کو بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک دریا کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کا پانی جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ بے شبہ چشمہ آب حیات کی کوئی سوت اس میں ملی ہے۔ یہاں وہ اپنے دوست کو بتا رہے ہیں کہ جو دریائے کوسی ہے اس کے پانی میں ایسا لگتا ہے کہ آب حیات، وہ جو آپ کہتے پانی کو، حیات زندگی، یعنی وہ جو پانی ہے جو زندگی، جو عمر کو بڑھاتا ہے، جو زندگی بخشتا ہے، اس کی کوئی شاخ جو ہے شاید کہ اس دریا میں ملی ہوئی ہے جس کا پانی اتنا ٹھنڈا ہے اور اتنا میٹھا ہے۔ خیر اگر یوں بھی تو بھائی آب حیات عمر بڑھاتا ہے لیکن اتنا شیریں کہاں ہوگا، یعنی یہاں پھر مزید خوبی بیان کریے کہ شاید آب حیات کا پانی اتنا میٹھا نہیں ہوگا جتنا پانی جو ہے اس رامپور کے دریائے کوسی کا ہے۔ تمہارا خط پہنچا، تردد و بس، فکر بالکل نہیں ہے اب مجھے کیونکہ تمہارا خط پہنچ گیا۔ میرا مکان ڈاک گھر کے قریب اور ڈاک منشی میرا دوست ہے۔ ظاہر ہے جب دن میں 2 خط آتے ہیں تو اس ڈاک جو منشی ہے یعنی ڈاک کا جو نوکر ہے جو خط پہنچاتا ہے اس سے تو وہ اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں اور وہ بھی ان سے واقف ہو چکا تھا۔ تو ڈاک منشی میرا دوست ہے، نہ عرف لکھنے کی حاجت نہ محلے کی حاجت، یعنی تم خط پہ کوئی پتہ نہ لکھو، نہ بے شک تم کوئی گلی نمبر لکھو، نہ کوئی ایڈریس لکھو، کیونکہ خط جو ہے وہ صرف یہاں میں رہتا ہوں تو یہ خط جو ہے دن میں جو سب سے زیادہ آتے ہیں وہ میرے ہی آتے ہیں، لہٰذا وہ جو ہے ڈاکیا جو ہے وہ اچھی طریقے سے مجھ سے واقف ہو چکا ہے۔ بے وسواس خط بھیج دیا کرو، یعنی بلا جھجک، کوئی شک و شبہ نہ ہو تمہیں، خط بے شک بغیر پورا ایڈریس لکھے جو ہے وہ بھیج دو، یعنی اس پہ پورا نام و پتہ نہ بھی لکھو تب بھی خط مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اور جواب لیا کیجئے، یعنی خط بھیجا کیجئے تو جواب جو ہے وہ لیا کیجئے۔ یہاں کا حال سب طرح خوب ہے اور صحبت مرغوب ہے، یعنی پسندیدہ جگہ ہے میری تو بہت اچھے سے وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ اس وقت تک مہمان ہوں، دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ لڑکے دونوں میرے ساتھ آئے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں بتایا کہ دونوں بچے میرے ساتھ ہیں، اس وقت اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا، یعنی ابھی یہ جتنی باتیں میں نے خط میں تحریر کری مرزا غالب کہہ رہے ہیں کہ ابھی میرے پاس اتنا اور زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں مزید لکھوں، لیکن میں جلدی خط لکھوں گا۔ اس وقت اپنے بچے جو ہے میرے ساتھ ہیں، یہاں جو ہے ماحول اچھا ہے، یعنی میں گھومنے پھرنے آیا ہوں اور یہاں کے دریا کے پانی جو ہے وہ اس کی خوبی بتائی کہ وہ اتنا ٹھنڈا اور اتنا شیریں ہے، اتنا میٹھا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے آب حیات جو ہے وہ زندگی کو بڑھاتا ہے، صحت کو بڑھاتا ہے، تو اسی طرح کے یہاں کے پانی کی بھی یہ اتنی اچھی خوبی ہے۔ یہ دونوں خط میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔
آپ کو ان کی تحریر کی جو خوبیاں میں نے اس سے پہلے بتائی تھیں وہ ساری آپ کو نظر آ گئی ہوں گی. اس میں جھلک نظر آ رہی ہے تحریر میں، ان کے انداز تحریر سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس طرح کے خطوط نگاری جو جس طرح کی انہوں نے تبدیلی کی اسی طرح انہوں نے اپنے خط جو ہیں وہ تحریر کرے ہیں. یہاں پر دونوں خطوط کی جو مشقی کام ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہدایت آپ کو یہ ہے کہ جو بھی ہم ہر ویڈیو کے ساتھ ہر ہفتے کے ساتھ موضوع پڑھ رہے ہیں اس سے منسلک جو ہے اس عنوان سے منسلک جو ہے آپ کو ایک ایکٹیویٹی دی جا رہی ہے اور وہ جلدی آپ کو فراہم کر دی جائے گی. تو آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے اب مزید اور آسانی کے لیے جو ہے آسان سے سوالات جو ہے تحریر سے منسلک ہیں، وہ سرگرمی سے منسلک ہیں. آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے سبق کو جب پڑھیں گے اور ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے تو بآسانی جو ہے وہ آپ اس کو فوراً ہی حل کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس ویڈیو کی جو ہے اور کلاسز جو ہیں اس کے علاوہ اور آپ جو خود بھی اس کا مطالعہ کریں گے تو بہت آسانی سے آپ ان ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے. یہاں پر دونوں خطوط سے منسلک جو کچھ سوالات ہیں، چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جو آپ خود بھی فوراً ہی جواب تحریر کر سکتے ہیں، اور ویسے تحریر حل شدہ مواد میں تمام سوالات کے جوابات موجود ہوں گے. لیکن چونکہ آپ جماعت دہم میں ہیں تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہر کام کو کرنے کا، جس کو سیکھنا پہلے بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہماری تحریر سے ہماری جو ہے وہ لیول کا، ہمارے اسٹینڈرڈ کا اور ہمارے جو ہے تعلیم کا جو ہے وہ پتہ چلے کہ ہم نے اب تک کیا سیکھا ہے. کیونکہ ہم خود اکثر جگہوں پر موجود نہیں ہوتے، پر ہماری تحریریں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس علم جو ہے وہ کتنا آ چکا ہے، یا اس کا جو ہے طریقہ جو ہے ہم نے کتنا سیکھ لیا ہے کام کرنے کا. سب سے پہلا سوال ہے، غالب نے کس مقام سے میر مہدی مجروح کے نام خط تحریر کیا؟ میں نے اب یہ بھی خط پڑھا ہے. رامپور کے بارے میں آپ بہت اچھے سے اپنے دوست کو بتا رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ جگہ کون سی تھی؟ رامپور. دریائے کوسی کہاں واقع ہے؟ رامپور سے خط تحریر کر رہے ہیں، وہیں کے ایک دریا کی آپ خوبی بتا رہے ہیں، تو وہ دریائے کوسی تھا جو رامپور میں موجود تھا. غالب نے دریائے کوسی کی پانی کی کیا خصوصیت بیان کی؟ آپ نے دیکھا انہوں نے آب حیات سے جو ہے اس کو جوڑا ہے کہ اس کی کوئی شاخ جو ہے شاید اس پانی کے اندر آ کے شامل ہو گئی ہے، اس کی کوئی لہر اس میں آ گئی ہے جس کی وجہ سے اس پانی کے اندر بھی وہ مٹھاس ہے، وہ ٹھنڈک ہے، وہ چاشنی ہے. بیرنگ خط سے کیا مراد ہے؟ میں نے ابھی خط کے دوران ہی جو بنام ہر گوپال کے نام جو خط لکھا تھا تو اس میں اپنے دوست کو خط نہ لکھنے کا جب مرزا غالب نے شکوہ کرا تو انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ اگر تم خط نہیں ایک آدھانہ جو ہے وہ ڈاک ٹکٹ کا جو ہے نہیں برداشت کر سکتے تو تم جو ہے بیرنگ بھیج دو. تو بیرنگ اس خط کو کہتے ہیں جس پہ ڈاک کا ٹکٹ جو ہے وہ لگا ہوا نہیں ہوتا، اور یہ ڈاک کا ٹکٹ کا جو خرچہ ہوتا ہے، جو قیمت ہوتی ہے، یہ اس سے وصول کیا جاتا ہے جس کو خط لکھا جاتا ہے. منشی ہر گوپال گپتا کے نام خط کا آغاز کس طرح کیا گیا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرزا غالب کے خط کی خاص خوبی ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کو اس طرح مخاطب ہوتے ہیں، کوئی بڑے بڑے القاب سے مخاطب نہیں کرتے، ایسے مخاطب کرتے ہیں جیسے کہ وہ سامنے موجود ہو. جیسے کہ ان کو خط لکھتے وقت انہوں نے شروعات کی تھی جملوں سے، کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے؟ ٹھیک ہے، یہ شروع میں ہی لکھا تھا. یا کبھی منو گے بھی، اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹھنے کی وجہ تو لکھو. غالب نے میر مہدی مجروح کو بے وسواس خط بھیج دینے کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ دن میں دو صبح دو شام خط کبھی کبھی موصول ہوتے تھے اور بہت اچھا ٹائم گزرتا تھا. جب دن میں ڈاکیا دو خط لا رہا ہے تو یقیناً وہ مرزا غالب سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہو چکا تھا کہ ڈاک خانے میں جو خط سب سے زیادہ آتے ہیں وہ مرزا غالب کے آتے. تو لہٰذا آپ اپنے دوست کو آپ نے لکھا کہ اگر تم پورا پتہ لکھنے میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتے، ایڈریس پورا تحریر نہیں کرنا چاہتے، تو تم صرف نام لکھ کے ہی میرا ڈال دو، تو ڈاکیا جو ہے وہ مجھ سے واقف ہے، وہ خط جو ہے سیدھا میرے پاس لے کے آ جائے گا. سوال نمبر 2 ہے درست جواب پر نشان لگانا. یہاں 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، 4 جو ہے الفاظ دیے ہوئے ہیں جس میں سے صحیح جواب کے اوپر نشان لگانا ہے. میرا مکان ڈاک گھر کے قریب اور ڈاک منشی میرا ہے. دوست، میں سیدھا آپ کو درست جواب بتا رہی ہوں. آہا ہا میرا پیارا آیا میر مہدی.
आबे हयात बढ़ाता है उमर को, जिसका खत आया उसने जाना कि वो शख्स आया, तशरीफ लाया। ठीक है, आद आने में ना करो बुखल। इसके बाद खाली जगह है, पहली खाली जगह है ये रामपुर है, जो डैश यहाँ है और कहाँ, जो लुत्फ यहाँ है वो और कहाँ। नंबर 2 है शहर से डैश 100 कदम पर एक दरिया है, 3। नंबर 3 है क्यों साहब डैश ही रहोगे, रूठे ही रहोगे। नंबर 4 है मैं इस डैश में सिर्फ खतों के भरोसे जीता हूँ, मैं इस तन्हाई में सिर्फ खतों के भरोसे। ये मिर्ज़ा गालिब का जुमला था, क्योंकि वो अकेले थे शहर में, तो उन्होंने यही तय करा था कि मैं इस तन्हाई में सिर्फ खतों के भरोसे जीता हूँ। चश्मा आबे हयात की कोई डैश इसमें मिली है, सूत यानी लहर या शाख जो है वो मिली हुई है। दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। सवाल नंबर 4 में है, पहला है जिसका खत आया मैंने जाना कि वो शख्स तशरीफ लाया, सही। दूसरा है गालिब के खत रस्मी अंदाज के होते हैं, गलत। कोई रस्मी अंदाज के ख़त नहीं होते, उनकी गैर रस्मी तहरीरें होती हैं, यानी अल्फाज छोटे बेतकल्लुफ़ और अलकाब का इख्तिसार से जो है वो इस्तेमाल करते थे। तहरीरें बहुत इख्तिसार पसंदी की होती, तवालत तहरीर ख़त जो है ख़त की नहीं होती थी। गालिब ने ख़त लिखने का नया अंदाज ईजाद किया, सही बिल्कुल। गालिब खतूत गालिब से उर्दू नसर को बहुत फ़ायदा पहुँचा, बिल्कुल सही। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 5 है जुमलों में इस्तेमाल करना। वो आपके तहरीर शुदा मवाद में मौजूद हैं, लेकिन आप खुद भी इनके जुमलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक सवाल नंबर 6, अपने दोस्त को ख़त लिखिए जिसमें किसी पिकनिक का अहवाल दर्ज किया। खतूत निगारी का तरीका मैंने आपको वैसे भी समझा दिया है। ठीक है, आप अपने दोस्त को जो है ख़त तहरीर कर सकते हैं और अपनी कहीं, ज़ाहिर है आप अभी तक कई जगहों पर घूम फिरे हैं, आपने बहुत पिकनिक जो है वो मनाई हैं, तो आप किसी भी पिकनिक का अपने अल्फाज में जो है वो इस्तेमाल करके तहरीर कर सकते हैं मुख्तसर सी तहरीर के साथ। और ख़त को दिलचस्प बनाने का तरीका जो है वो आप इन दोनों तहरीरों को बगौर मुताला करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। उम्मीद है कि तमाम काम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें सफ़ा नंबर 112 पे, बल्कि 115 पे, सफ़ा नंबर 115 पे एक सवाल दिया हुआ है, अपने दोस्त को ख़त लिखिए जिसमें किसी पिकनिक का अहवाल दर्ज हो। तख्लीकी लिखाई में आपके पास ये एक सवाल है, क्योंकि खतूत के बारे में आपने पढ़ा है। इसी तरह आप अपने दोस्त को एक ख़त लिखेंगे, मुख्तसर ख़त लिखिए, लेकिन उसमें किसी पिकनिक का अहवाल दर्ज करना, यानी कहीं पर भी आप जो घूमने गए हैं और आपको याद है कि वो पिकनिक आपकी सबसे अच्छी थी, आप बड़े दिलचस्प जुमलों के साथ, छोटे छोटे अल्फाज के साथ, छोटे छोटे जुमलों के साथ, और बिल्कुल इस तरह लिखिए कि जैसे आपका दोस्त जो है वो आपके सामने मौजूद है और आप उससे बातचीत कर रहे हैं। यानी जब आप अपनी पिकनिक का हाल जो है, घूमने फिरने का हाल जो है किसी को बताते हो, तो सामने बैठे हुए जिस तरह का जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज का चुनाव करते हैं, उसी तरह आप ख़त के अंदर जो है वो तहरीर करें, ताकि वो ख़त आपका बहुत दिलचस्प जो हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। उम्मीद है कि तमाम मौजू जो है आपको समझ में आया होगा और आप इसका मशक़ी काम बहुत बआसानी जो है वो मुकम्मल करेंगे और अच्छे तरीके से तहरीर करेंगे और अपने काम को स्कूल तक पहुँचाएँगे। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।